بچپن میں جب بچہ ابھی توتلا بول رہا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کے ذہن میں فرسٹ آنے کا شوق پیدا کر دیتے ہیں. پھر میرا بیٹا فرسٹ آئے گا, یہ سب سے زیادہ ٹاپ کرے گا. تو وہ فرسٹ آنے کا سنڈروم ہم بچوں میں ڈال دیتے ہیں, اور اس سنڈروم کے نتیجے کے اندر ان کے اندر نفسیاتی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے کبھی کہ جو شخص ہمیشہ فرسٹ آتا ہے اس کے تو ترقی کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے, اس لیے کہ فرسٹ کے اوپر تو کوئی لیول ہے ہی نہیں. وہ زیادہ سے زیادہ مینٹین کر سکے گا اور ڈیٹیریوریٹ ہوگا. جو شخص 40ویں پوزیشن کے اندر ہے اس کے پاس تو گنجائش ہے 40 قدم اور اوپر چڑھنے کی, لیکن جو آتا ہی ہمیشہ فرسٹ ہے وہ تو یا ڈیٹیریوریٹ ہوگا یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس کو مینٹین رکھے گا. جہاں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت ان کو یہ مختلف طریقے سکھانے چاہیے جن میں ان کے اکیڈیمکس میں ان کے نمبر بہت اچھے آئیں, وہ پرفارم بڑا اچھا کریں, وہ ایگزام میں اچھا پرفارم کریں, وہاں ہمیں زندگی کا جو ایک لارجر پرسپیکٹو ہے, جو زندگی گزارنے کے لیے جو اس کو سکلز چاہیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں بہت عرصے سے ہم نے نالج اور سکل, یہ میری ویڈیو ان تمام والدین کے لیے ہے اور ان بچوں کے لیے بھی ہیں جن کے کسی وجہ سے گریڈ کم آئے ہیں, تو خدا کے لیے آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کے بچے کا کوئی مستقبل نہیں ہے. بالکل یہ مت سمجھیے. آپ خود دیکھیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں نا, اگر ایک آدمی کا اچھا کیریئر ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا, اچھے کیریئر کا مطلب اس کو اچھے پیسوں کی نوکری مل گئی کہ میرے بیٹے نے لمس سے کیا تو ماشاءاللہ فوری طور پر اس کو 3 لاکھ روپے کی نوکری مل گئی. اور ریلیشن شپ جو ہے وہ ضروری نہیں منہ سے ماں کہے میں تو بہت پیار کرتی ہوں, میرا تو شہزادہ ہے, میں تو اس کے بغیر اس سے نہیں, اس سے بچے کو کچھ بھی میسج کنوے نہیں ہوتا. جو ہم ایکچولی کر رہے ہوتے ہیں, جو ہم بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, جو ہم ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے بچے کو میسج کنوے ہوتا ہے. تو اس لیے کہ ان گریڈز کی بنیاد پر اپنے بچوں کے اندر طبقات نہ بنائیے, ان کے میں درجے نہ بنائیے, ان کو شودر, ویش, کھتری اور برہمن میں کنورٹ نہ کیجئے, ان کو کمتر اور بہتر میں نہ. ہاں آپ کی خواہش ہے, آپ کے بچے کی خواہش ہے وہ ڈاکٹر بنے تو کوئی بات نہیں, ریپیٹ کرے, دوبارہ محنت کرے اور طریقے دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ یقین کیجئے کہ اس بچے کی کامیابی, اس کی ناکامی اور زندگی کو ایک خوشگوار اور مطمئن شخص کے طور پر زندگی گزارنے کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو میتھ مشکل لگتا ہے, پریکٹس پریکٹس پریکٹس. کیمسٹری مشکل لگتی ہے, روز پریکٹس پریکٹس پریکٹس. ہینڈ رائٹنگ آپ کی سپیڈ اچھی نہیں ہے, پریکٹس پریکٹس پریکٹس. ایک دن ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو جائے گی, ایک دن نمبر آنے لگ پڑیں گے. خدارا ہر ٹیسٹ میں اس طرح پیپر دیا کرو جیسے بورڈ کا پیپر ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے جو پریکٹس کر رہا ہے, جو چھوٹے سے میدان کو سمجھ کے کھیل رہا ہے کہ یہ بڑا میدان بنے گا, ایک دن وہ بڑے میدان میں اترے گا, چیمپئن بن کے باہر نکلے گا. لیکن جو چھوٹے میدان میں ونر کی طرح نہیں کھیل رہا, چھوٹے ٹیسٹ کو اچھے طریقے سے نہیں دیتا, وہ بورڈ کے پیپروں کو بھی اچھے طریقے سے نہیں دے سکے گا. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا, اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا, اللہ کسی کی ایفرٹ کو ضائع نہیں کرتا. اگر آپ روز تھوڑا 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 کرتے کرتے آگے بڑھتے جائیں گے, ایک دن یہی کورس مکمل ہو جائے گا, اسی کورس کی ریویژن ہو جائے گی, اسی کورس کے ٹیسٹ ہوں گے اور پھر آپ بورڈ کے پیپر دیں گے. انہی کتابوں سے, انہی دنوں سے, اسی محنت سے, انہی کاپیوں کو کالا کرنے سے ایک دن آپ بورڈ میں ٹاپ بھی کر سکیں. ذرا سنیے گا, آخری جملہ ہے, جو بندہ پوری محنت کر کے کہتا ہے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے, وہ ایمان رکھے کہ اللہ ہی کافی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. کہ اگر آپ ایک سبق کو یاد کرتے ہیں 30 منٹس میں اور اگلے 24 گھنٹوں میں 5 منٹ میں اسے ریوائز کر لیتے ہیں تو وہ سبق 70% ریٹین رہتا ہے ایک ہفتے تک. اگلی ریسرچ کیا کہتی ہے, ایک ہفتے کے بعد اگر اس سبق کو دوبارہ دوہرا لیا جائے تو وہ سبق پورا سال 70% یاد رہتا ہے. ہمارے بچے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہمارا بچہ سبق یاد کرتا ہے, اس کے بعد اگلے دن اگلا سبق یاد کرتا ہے, اس کے بعد اگلے دن اگلا سبق یاد کرتا ہے, پیچھے سے بھولی جا رہا ہوتا ہے. ریویژن میجک ہے. قصور کا ایک سکول ہے, اس کا ہر سال ٹاپ ہو جاتا تھا. میں وہاں ملنے چلا گیا ان بچوں کے ساتھ. بچے چوکیوں پہ پڑھتے ہیں, جسے ہم بینڈا بھی کہتے ہیں, چوکی بینڈا, اس کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں. انفراسٹرکچر بھی اچھا نہیں ہے, اسکول کی فیس بھی 500 روپے ہے, ٹیچر بھی عام سے ہیں. لیکن کسی بچے کی میں نے کاپی اٹھا کے دیکھا تو ایسے لگتا تھا جیسے پرنٹ کیا ہوا ہے, ہینڈ رائٹنگ اتنی صاف. میں نے کہا کیسے ہے, کہتا جی ہم پہلی دوسری کلاس سے ہینڈ رائٹنگ پہ زور دیتے ہیں, بچے کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو جاتی ہے, رٹا دب کے لگواتے ہیں, ٹاپ کرتا ہے بچہ اور بعد میں سارے کہتے ہیں واہ جی واہ. حالانکہ میں سیکھوں کہ میں کتنا سچا ہوں. یار میں سچا ہونا تو سیکھوں.
यार कभी मैं माफ करना तो सीखूं, मैं अपने बच्चे को थोड़ी सी ईसार तो सिखाऊं, मैं कभी कुर्बानी तो सिखाऊं, कभी मैं खुद कुर्बानी। तो ये वाला जो एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड है। लेकिन यार कितना मुझे मुनाफा हो जाए, कोई ऐसी चीज तो सिखाऊं जिससे ना मुनाफा हो जाए। तो लेकिन बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि अर्निंग बुरा किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप अर्निंग एटीट्यूड के साथ ग्रो हुए हैं तो आप अपने लिए बहुत मुफीद हो। खुदा के लिए इतनी गुंजाइश अपने बच्चों को दें कि वो गलती करें, टाइम पे करें। बड़े होके बड़ी बेढंगी लगती है वो गलती। कहीं होता है ना बंदा कहते जी अब्दा बुड्ढा बाबा घर की है होता है ना यूनिवर्सिटी कॉलेजों में। नहीं बात समझ रही, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाता था, बस वेरी यंग ना एट दैट टाइम। तो मेरी क्लास कहती सर आपसे वहशत आती, नहीं आप इतना गैप रखते हैं आप। मैं कहा मेरा पुत्र, मैं अपने जमाने में सारे तजर्बे कर चुका हूं, 9 से चूहे खाए हुए। अगर ना आवारागर्दी किस उम्र में अच्छी लगती है? टीनेज में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फ्रीडम मिलता है। कॉलेज के फुटे, कॉलेज से बानो बाजार निकल जाना। एक बात याद रखना, ये पॉइंट अगला है वैसे, गुमराह होना गलत नहीं है, गुमराह हो कि गुमराह रहना गलत है। गुमराह हो के ट्रैक पे वापस आना नेचुरल है यार। खुदा के लिए इतनी गुंजाइश पैदा करें, बच्चे को फरिश्ता नहीं बनाना, परफेक्ट ना कर दीजिएगा कहीं, थोड़ा सा उतरेगा ट्रैक से। आप भी उतरे थे, जरा याद करें ना, मैं मेल्स को ही कह सकता हूं ये जो कभी खराब होना है ना और ठीक हो जाना, ये आपको मजबूत करता है। ये क्या करता है? इब्तदाई अयाम की गलतियां इंसान को जज्बाती, समाजी और माशरती तौर पे क्या करती हैं? पुख्ता। यार जिसने कोई गलती नहीं ना की बड़ा खतरे में, याद रखें। जिसने कोई ब्लेंडर नहीं मारा, यार जिसने कोई गलती नहीं ना की बड़ा खतरे में, याद रखें। जिसने कोई ब्लेंडर नहीं मारा। बच्चों को इतनी गुंजाइश जरूर दें कि वो कुछ थोड़ा सा स्पेस देते हो, जिससे वो गलती करके लर्न करके वापस आ जाए। अच्छा, हमें डर होता है गलती ही ना हो जाए। मैं आपको ये भी डिस्कशन अभी करनी है, गलत ही कौन हो जाता है? सुन ले फिर। पहला, गलती पे जाके गलत ही हो जाने का ज्यादा रुझान उसमें होता है जिसने हराम खाया होता है। जिसने रिस्क हलाल खिलाया है ना, उसकी औलाद कहीं डिटैक होके उसके अंदर एक शर्म आ जाती है। एक ऐसा अजीब अमल है, हया पैदा हो जाती है, एक एहसास पैदा होता है, यार ये क्या है, मुझे नहीं इधर रहना, मुझे वापस। उसे ना आवाज आएगी जैसे पीछे से। कुछ लोगों को गलती में ना रह के खुशी नहीं होती, गिल्ट पैदा हो जाता है। ये जो है ना जी एहसास निदामत, मैंने ऐसे वालिदैन देखे जो अचानक वॉशरूम खोल के चेक करते हैं, या की करता पे वो की करेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, रियली उसका तो जो सॉफ्टवेयर टू डू समथिंग खत्म हो जाएगा। रियली ये मेरे पास केसेस आए हैं, मैं वो कहते हैं जी हम मतलब इसको हम चेक करते हैं, कुछ गलत ना कर दे। क्या कर देगा गलत यार? क्या ऐसा गलत कर देगा? ये वो उनके दिमागों में बैठा होता है। इतना गंद बच्चे में नहीं होता जितना माँ बाप के। 20 साल की उम्र तक एक अदद नाकाम इश्क होगा उसका। ये कामयाब हो गए थे फिर तो नो आ जाएगी जे नाकाम होएगा। सिगरेट एक बारी पीवेगा, कदे 3 बारी नहीं पड़ा जाएगा, एक बारी पड़ा जाएगा, सवाल करोगे पड़ा जाएगा, ठीक है। उल्टी सीधी 2-3 मजलिसों में बैठेगा। मैं ये अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि नहीं बेटे तू नहीं पीता, सर ने आज का जा पी। हर बच्चा यूनिक है। ये जो हम हर एक को एक जैसा बनाना चाहते हैं, लास्ट वीडियो वही दिखा दो, हम हर एक को एक जैसा बनाना चाहते हैं, कंटिन्यू। वो एक जैसा बनाने की तमन्ना जुल्म है कि सारे ये देखो तुम मेरी जेठानी का बच्चा कैसा है, नंद का बच्चा कैसा है। अल्लाह दा वास्ता है प्लीज रैट रेस तू बाहर आ जाओ, आप डिफरेंस पैदा करो। क्लोज कर रहा हूं इस जुमले के साथ, औलाद कामयाब है तो वालिदैन कामयाब। खुदारा अगर आप अपने बच्चों की तरबियत को प्रायोरिटी रखेंगे तो सुखी खिला दें, कम खा लें, छोटे घर में रह लें, लेकिन तरबियत पे कोई कंप्रोमाइज